وہ دارا و سکندر سے افضل، بادشاہ اس کے زیر نگیں ہوتے ہیں، بادشاہ اس کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے شہباز صاحب نے سیدہ کائنات کا ذکر شروع کر دیا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس بارگاہ میں اپنی غلامی کی سند حاصل کروں۔ ایک دو باتیں جو بخاری صاحب کے ساتھ یہ بھی فرمائش ہے، بے تحاشا ملاقاتیں اور ان گنت رموز جو بخاری صاحب کے ساتھ مجھے حاصل رہے ہیں، ایک کتاب کی شکل دی جا سکتی ہے۔ ابھی ایک بات یاد آ رہی تھی، ہم لارنس روڈ پہ بورڈ کا آفس ہے، وہاں مارکنگ کے لیے ہم اکٹھے تھے، تو ایک پروفیسر صاحب تھے، علی صاحب جانتے ہوں گے، شبلی صاحب کے چوڑکانے سے فاروق آباد، بخاری صاحب کے پرانے دوست تھے، وہ فارسی کے پروفیسر تھے۔ مولانا جامی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب سرکار دو عالم کی بارگاہ سے انہیں حاضری کے لیے روکا گیا، امیر حجاز گورنر جو تھا حجاز کا، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حکم دیا کہ ایک شخص عجم سے آ رہا ہے، اس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، اسے میرے روضے پہ حاضر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عشق و محبت کے رموز عجیب ہوتے ہیں کہ عاشقوں کو کیوں روکا جاتا ہے۔ جامی صاحب نے ایک نعت لکھی تھی خاص اس حاضری کے لیے، اور ارادہ تھا کہ بارگاہ رسالت میں روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کی خدمت میں یہ نعت پیش کروں گا۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، سرکار نے کہا اسے روکا جائے، روک لیا گیا، انٹیلیجنس کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک شخص ہے، اسے روک لیا جائے۔ جامی صاحب نے عشق نے بے قرار کیا، جامی صاحب ایک بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ ایک بھیڑ کا لباس کھال اس کی پہن کے اسی طرح چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حاکم حجاز کو دیکھیں، اس عاشق کے صدقے میں 3 دفعہ زیارت ہوئی حجاز کے گورنر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں روکا تھا کہ عبد الرحمن جامی نہ آئے میرے روضے پر، وہ تو آ رہا۔ انہوں نے ایجنسیز کو کہا جی کہ تلاش کرو، وہ تو پہنچ رہا ہے۔ جامی صاحب کو پکڑ لیا گیا اور قید میں ڈال دیا۔ تیسری دفعہ پھر سرکار دو عالم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جامی کو قید میں کیوں ڈال دیا ہے؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ میرا عاشق ہے، اور اس نے ایک ایسی نعت لکھی ہے کہ اگر وہ آ کر روضہ اقدس پر پڑھے گا تو مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں قبر انور سے باہر نکل کر اسے سینے سے لگاؤں، اور یہ چیز شریعت کے خلاف۔ تو وہ دوست سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سی نعت تھی اور کون سا شعر تھا۔ مختلف آراء وہاں پیش کی جا رہی تھی، سارے پڑھے لکھے احباب تھے، بخاری صاحب کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ادھر بیٹھا تھا، وہ سامنے میز پہ تھے، بخاری صاحب میری طرف دیکھ رہے تھے، اونچی آواز میں فرمانے لگے کہ چشتی صاحب سے جا کے پوچھتے۔ یہ میرے دوست جو نعت خان حضرات ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسیج پچھلے دنوں چلتا رہا ہے کہ وہ نعت تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، یہ نعت تھی جس پر یہ واقعہ ہوا۔ یہ نعت نہیں تھی، یہ نعت نہیں تھی، وہ ایک اور نعت ہے جس کا ایک شعر تو یہ ہے کہ بروں آور
رخز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. یا رسول اللہ، یہ یمن کی چادر سے اپنا چہرہ انور نکال لیجئے، کیونکہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ کائنات کی زندگی ہے، ہمیں دیدار کروا دیجئے. اور جو شعر بارگاہ رسالت میں بہت پسند آیا وہ یہ تھا، ادیم طائفہ نالین پاک، ادیم طائفہ نالین پاکن، شراک از رشتہ ہے جان ماں. سرکار دو عالم طائف کے چمڑے کا جوتا پسند فرماتے. جامی کہتا ہے، اے میرے آقا و مولا، یہ جامی کا چمڑا کس لیے ہے؟ جامی کی کھال کی جوتی بنائیے، اور جو شاہ رگ ہے جامی کی اس کے تسمے بنائیے. یہ شعر میں نے سنایا، آپ یقین کریں بخاری سب جھومنے لگے، ان پر رقص کی کیفیت طاری ہو گئی. یہ ان کے عشق رسول کی ایک ادنا سی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور جو کوئی شخص بھی میرے ساتھ محبت ان کی صرف اس لیے تھی کہ مجھے بھی اہل بیت کی غلامی کا تھا، صرف یہ رشتہ تھا، اس لیے مجھ سے اتنی شفقت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے. تو یہ جو خاندان ہے، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر ربی کا منظر، اِنَّا شانیہ کا ہوا الابتر، عبدالآباد تک اس کا فیضان جاری ہے. اور جیسا شہباز صاحب نے کہا کہ وہ دینے پہ آئیں تو خدا بھی دے دیں، اور یہ صرف شاعری نہیں ہے کہ دینے پہ آئیں تو خدا بھی دے دیں، دیتے ہیں، دیا ہے انہوں نے. بے شک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب ہے. عام طور پر احادیث کے چند لوگوں کو ہم جانتے ہیں، وہ اتنا بڑا شخص ہے حدیث کا، امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب. انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حکم دیا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی ہے، بہرام اس کا نام، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا اور میرا سلام پیش کر دے. سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے آپ اسی وقت روانہ ہو گے. یہ نہیں تو صبح ہوگی تو جاؤں گا تو پوچھوں گا، کسی سے مسئلہ پوچھوں گا. آپ اسی وقت روانہ ہوئے، بتائے ہوئی جگہ پر پہنچ گئے، پتہ کیا، بتایا کہ یہاں ایک شخص ہے اور شہر کا سب سے امیر آدمی، تاجر ہے. آپ گئے، اس کا کاروبار جاری تھا، گاہک آ جا رہے تھے، آپ کھڑے رہے. اس نے پوچھا، ہاں آپ کو بتاؤ کیا لینا دینا ہے؟ کہا کہ میں خلوت میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ چند منٹ مجھے دو. اس نے اپنا اسباب سمیٹا اور کہا کہ آ جاؤ. خلوت میں لے گئے. آپ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل تیرا جو تو نے مخلوق سے چھپایا ہوا ہے، کوئی نیکی کا کام، وہ بتا مجھے. اس نے کہا کہ کوئی ایسا نیکی کا کام تو کوئی نہیں ہے، البتہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے چند دن پہلے. میرے بیٹے کی شادی تھی، اکلوتا بیٹا میرا، اور میں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی. اس کے ولیمے پہ دعوت عام تھی، دعوت شیراز تھی، اور آنے والوں کو کپڑے اور برتن بھی ساتھ ہی دیے جا رہے تھے. تو بڑی جتنی مجھ میں ہمت تھی مخلوق خدا کی خدمت کی میں نے اس دن کی. جب وہ لنگر ختم ہوا تو میرے ملازم بھی آ کر سو گئے. رات بہت ہو چکی تھی، میں بھی سو گیا. دروازے پر دستک ہوئی. ملازم تھکے ہوئے تھے، کسی کی آنکھ نہ کھلی. میں نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا
ایک خاتون چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بجھا ہوا چراغ تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، یہ چراغ میرا خالی ہے، بس تھوڑا سا تیل چاہتی ہوں اس میں ڈال دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اندھیرے سے گھبراتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ تجھے خبر نہیں کہ آج میرا لنگر چلتا رہا، میرے بیٹے کی شادی تھی، تو میں نے تو ساز و سامان بھی ساتھ دیا، تو تو بھی آتی لے جاتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا نہ پوچھ تو بہتر ہے۔ کہتا ہے میں نے مجبور کیا، تو اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کے خاندان سے ہوں، سید زادی ہوں، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، میں صرف تیل لینے آئی ہوں کہ روشنی ہو جائے گی تو میرے بچے اندھیرے سے گھبرائیں گے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نیا چراغ لیا اور کھانے پینے کا ساز و سامان لیا۔ یہ آوازیں سن کر میرے ملازم بھی اٹھ گئے، میں نے وہ سامان اپنے کندھے پر رکھا، ملازم کہتے رہے کہ ہم لے کے جاتے۔ وہ سامان میں نے اپنے کندھے پر رکھا اور اس خاتون سے کہا کہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ۔ وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، ہم ان کے گھر پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوش ہوئے کہ ماں آئی ہے، شاید کوئی کھانا لائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ سامان کھولا اور میں نے اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ان بچوں نے کہا کہ ماں یہ ہمارا محسن ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہم اس کے لیے دعا تو مانگیں، دینے پہ آئیں تو خدا دے دیتے، کیسے خدا دے دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ان بچوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اسے جنت میں ہمارے نانا کے ساتھ رکھنا محمد مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے بشارت ہی لے کر آیا ہوں، مدینے والے نے کہا ہے کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول پڑھا اور کہا کہ یہ اتنا سچا نبی میں نے تعریف کی۔ جو سن رہا ہے وہاں، اولاد یہاں دعا کر رہی ہے، وہ مدینے میں سن رہا ہے اور وہ پوری بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ جو چاہیں دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا ہے ان کو۔ خالق تو وہی ہے، کائنات اسی کی ہے، مالک وہی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا قاسم ہم ہیں، تقسیم کرنے والے ہم ہیں۔ اور یہ سارا فیضان ہے سیدہ کائنات۔ بس ان کی شان میں علامہ اقبال کے چند اشعار، اور پھر میں اجازت چاہوں گا پروفیسر تشریف فرما ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو فضیلتیں اور عظمتیں ہیں وہ نسبتوں سے ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کی جو عظمت ہے وہ نسبت عیسیٰ کی وجہ سے۔ آپ ماں ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اقبال کہتا ہے مریم مز یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو ایک نسبت ہے عیسیٰ کی ماں ہونے کی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عظیم، اور سیدہ زہرا کو 3 نسبتیں ہیں، 3 نسبتوں سے آپ افضل ہیں کائنات کی، افضل ترین خاتون ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین کی نور نظر ہیں، امام اولین و آخرین، سبحان اللہ، اور وہ ہستی ہے جو اولین و آخرین کی امام ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے سیدہ کائنات؟ بانوے یا تاجدار حضرت،
اس علی کی زوجہ ہے جس کے سر پر حل عطا کا تاج رکھا. سورہ دہر آپ کے گھرانے کی شان میں نازل ہے. صرف گھرانے کی نہیں، فضا کی تعریف ہے، تمیز کی تعریف ہے. 3 دفعہ فضا کا نام استعمال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 92 تاجدار حلقہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر. وہ جو مرتضیٰ بھی ہے مشکل کشا بھی ہے. اقبال نے فتویٰ نہیں پوچھا کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے. تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر آن قافلہ سالار عشق. ماں اس کی ہے جو عشق کے قافلے کا سردار ہے. مادر آن قافلہ سالار عشق. لوگ جنت کے راستے تلاش کرتے ہیں اور ایک چیز پڑھی جاتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. فاطمہ ان شہزادوں کی ماں ہے جو جنت کے سردار ہیں. جنت کے سرداروں کی جنت اس کے قدموں کے وہ فاطمہ. مادر آن قافلہ سالار عشق، مادر آن مرکز پرکار عشق. عشق کی پرکار کا مرکز وہ ہے. عشق کی کائنات اس کے گرد گھومتی ہے. اس حسین کی ماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گھرانے کی غلامی میں رکھے، زندگی میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، جنت میں بھی، اور اسی میں ہم سب کی بقا اور نجات ہے.